ویلکم بیک ناظرین. سر اسی سوال کا جواب ناظرین لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ ممبر پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلیوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا؟ اس پہ بالکل بھی اعتراض نہیں. ایسی بات ہے ان کے بھی اخراجات ہیں, انہوں نے بھی اپنے اخراجات اسی طرح سے چلانے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ ان کو اسمبلیوں میں بھیجنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے عوام کے لیے کچھ کریں. عوام کے لیے تو کچھ یہی ہے نا کہ اگر اپنے لیے کچھ کر لیا تو اب آگے عوام کے لیے بھی کچھ کر لے. وہ تو ابھی ہوتا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. بیسک سیلری تو نہیں انکریز ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ فائزہ یہ آگے پیچھے کی بات نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1947 کو جو پاکستان ہمیں ملا اور جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے, کیا انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے جو اراکین ہیں وہ اپنی مرات اور اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے رہیں گے؟ ملک جو ہے اس کے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو قائد ہیں, میں تو دیکھیں جی پرائم منسٹر کو قائد سمجھتا ہوں, وہ جا کے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے آگے, کہ مختلف ممالک کے آگے کہ جی ہمیں قرضے دیں. آپ صورتحال یہ ہے کہ اگر چین, سعودی عرب اور یو اے ای نہ ہو, ان کی بھی کوئی مجبوری ہے ہمارے ساتھ دوستی نبھانے کی کہ وہ ہمیں یہ ایک جو ہے نا وہ ری شیڈول کر دیتے ہیں, ری اسکیجول کر دیتے ہیں اس کو, ہماری پیمنٹس کے پلان کو. اور آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ہمیں جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے جو قرضے ہیں جو ذریعے جو کہ در حقیقت قرضہ واپس کرنے کے لیے قرضہ ملتا ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو کیا اس صورتحال میں کسی باضمیر شخص کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی لیجسلیشن میں حصہ لے؟ اور دوسری بات, اگر یہ عوامی لیجسلیشن تھی تو کیا عوامی سماعت ہوئی؟ کیا پبلک ہیئرنگ ہوئی؟ کیا کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے اپنے حلقے میں گیا؟ کیا اس نے وہاں پیپا کٹائی کو ڈول بجائی کر کے لوگوں کو اٹھا کیا کہ جی میں اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے یا ہم اراکین اسمبلی اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے وہاں قانون بنا رہے ہیں, آپ کو منظور ہے؟ آپ یقین کریں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور یہ ہمارے آئین میں بھی تو نہیں ہے یہ گریڈنگ کی جو بات کی گئی تھی, ہمارے آئین میں تو نہیں ہے یہ گریڈنگ, آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں گریڈنگ ویسے تو آئین میں ہے, لیکن کیا اسی گریڈ کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی اور ممبر قومی اسمبلی کو تنخواہ ملنی چاہیے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کی یہ بھی وضاحت. لیکن چونکہ یہ براہ راست قانون سازی کے ذریعے کر لیا گیا, خود ایک منظور کر کے قرارداد انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے آئندہ الیکشن میں یہ کویسچن مارک بنے گا, جب بھی 1 سال بعد ہو, 6 مہینے بعد ہو, ہونے تو جلد ہے الیکشن, تو جب بھی الیکشنز ہوں گے تو یہ کویسچن مارک بنے گا کہ آنے والی حکومت ان تنخواہوں کو ریورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, اور کیا یہ جو ایک اقدام اٹھایا گیا اس کو ریورٹس کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. یہ ضرور کویسچن مارک آئے گا, اور آپ یقین کریں کہ یہ کبھی بھی پبلک میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا. اور میں اسے بہت حیران ہوں کہ جب اللہ اتنی تکریم عزت دے دے تو کیوں ایسے اقدامات ہمارے اراکین اسمبلی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا خود کو مجبور پاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مجبور تھے, ہم نے کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایف بی آر نے جو ابھی یہ صورتحال جو چل رہی ہے کہ ان کے پاس جو ایک ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا, اور سارا بوجھ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ہے نا وہ منتقل ہو گیا. کاروبار چل نہیں رہے لوگوں کے. اگر اس کے بعد ایف بی آر جو ہے اس کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اپنے محکموں میں کوئی کام نہیں کر پا رہے, سٹینڈنگ کمیٹیوں میں کوئی کام نہیں ہو رہے, لوگوں کے عام سے کام بھی نہیں ہو رہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا پڑا ہے, لوگوں کو انصاف عدالتوں سے مل نہیں رہا, تھانہ کلچر جو ہے نا ایک وحشی کلچر بنتا جا رہا ہے. اب آپ یہ کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, کیا اس میں ہم پولیس کے کردار کو اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اسی طرح کیا ہم عدالت کے کردار کو اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو کہاں جا رہے ہیں ہم, کہاں کھڑے ہیں, کس پر اعتماد کریں گے؟ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کراچی میں ڈمپر جس طرح کچل رہے ہیں لوگوں کو, آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیا ایک اندھے بہرے کو بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم وہ ایک انڈسٹری کہ جس نے ایک انتہائی مال سے بھرا ہوا یا ایک بہت بڑا وہیکل چلانا ہے پوری دنیا میں, اس کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ رکھی جاتی ہے اس ڈرائیور کے لیے, اور وہ انتہائی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو سب سے مچھندر, فضول اور ان پڑھ آدمی اس کو ہم ٹرک ڈرائیور بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا, یہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی کو پی ایچ ڈی کروانا پڑے گی کیا؟ اس کے لیے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے بالکل ایک بیکار قسم کا طبقہ لاگے کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ فائزہ ایک ہی ہے کہ یہ جو تنخواہ بڑھانے والے لوگ ہیں نا اپنے بیٹھے ہوئے, جو ایک رات میں بیک جنبش قلم وہ اپنی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں, اپنی مراد میں اضافہ کر لیتے ہیں, انہیں کسی آدمی کی جان کی, اس کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وگرنہ یقین کریں یہ جو 10 12 15 بڑے بڑے مسائل ہیں یہ راتوں رات حل ہونے والے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں بجلی چاہیے اور آئی پی پیز کے نام پر ہم ایک ایسے لٹیرے اس قوم پر مسلط کر لیں جو پتہ نہیں, جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ کتنے ہزار ارب جو ہے وہ ہم سے سمیٹ کے لے کے جا چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو سولی پر لٹکا چکے ہیں,
کتنے لوگوں کو اس ملک سے بھگانے میں ان کا کردار ہے, کتنی انڈسٹری بند ہونے میں ان کا کردار ہے, کتنے کاروبار بند ہونے میں ان کا کردار ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ورنہ یہ کیا, یہ کرنا ہو تو یہ نتارا بلا لے سیکٹری کو, جو آئی پی پی کے سیکٹری ہیں بلا لے ان کو, بٹھا لے ان کو, کر لے, آپ کو 24 گھنٹے میں ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی. لیکن چونکہ یہ کام کرنا نہیں, چونکہ پبلک کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے, ان انسانی جان کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے نہ اسمبلی میں کوئی, نہ کوئی عدالتوں میں کوئی پرسش رہ گئی ہے, نہ یہ بات رہ گئی ہے کہ جی یہ کوئی شخص کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی ملک میں اور ایک یک طرفہ سٹوری سنائی جائے گی کہ جی ہم تو ترقی کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم ملک کو بچا لیے, ہم ڈھلوان سے نیچے جا رہے تھے اب ہم ڈھلوان سے رک گئے ہیں, ہم نے ایک جو ہے نا یہ ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا لیا ہے, جب آپ یہ ساری سٹوریز اس طرح بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. وہ آپ کی بات سنیں گے, وہ آپ کی بات آپ کے ڈر سے, آپ کے مقدمے درج کر دینے کے, آپ کے بندوں کو اغوا کر دینے کے خوف سے خاموش تو رہیں گے کچھ دیر, لیکن وہ یہ جان جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واردات ڈالی جا رہی ہے. اور جب فیصل لوگوں کو یہ جب پتہ چل رہا ہے اور آج ہر بندے کی زبان پر کوئی نہ کوئی سوال موجود ہے اور لوگ اس کو انتہائی غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, میں یقین کریں ٹی وی پر یہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ تنخواہیں بڑھانے کے عمل کے بارے میں کتنی سخت پبلک ناپسندیدگی ہے, کتنی سخت ناپسندیدگی رکھتی ہے. اور یہ تو سارے بڑے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں, بڑے بڑے قائد ہیں, بڑے بڑے گھروں سے اور بڑے بڑے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو خود سرنڈر کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1% بھی موجودہ حکومت کو عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی ہے تو اس خزانے پر رحم کرتے ہوئے آج ہی ایک قرارداد لے کے آئیں اور کہیں کہ جی جو ہم نے یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا ہم اس کو جو ہے نا متفقہ طور پر واپس لیتے ہیں اور اس ملک کی امانت کے ہم امین ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امجد صاحب, آپ خود ناقدین میں سے ہیں, آپ نے خود کہا کہ میں ناقدین میں سے ہوں تنخواہیں بڑھانے کے. ٹھیک ہے, آپ نے چونکہ آپ پارٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا آپ کی مجبوری ہے, لیکن سر اگر آپ ناقدین میں سے ہیں تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ کوئی قرارداد لائی جائے, ایٹ لیسٹ آپ اپنی آواز تو اسمبلی میں بلند کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تین باتیں ہیں, ایک پہلے ایسا بات کر رہے تھے, اب مجھے اس کی ذرا بات کرنے دیجئے. جی پلیز. ایک تو پریویلیج ایکٹ, انہوں نے کہا یہ قانون آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے, ایک باقاعدہ قانون ہے, پریویلیج ایکٹ اسے کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہاں فیسیلیٹی ہے تو وہ منگا کے پڑھ لیں. دوسری انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں تنخواہیں نہیں ہوتی. ابھی گوگل کریں, گریٹ بریٹن کی, یو ایس اے کی, کسی بھی ملک کی اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کا تنخواہوں کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں, تو یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے نہیں, کیونکہ لوگوں کو پراپر شاید پورا علم نہیں ہوگا, وہ اس بات کو سچ جان کے آگے چل پڑیں گے. یہ تو ہے ریلیٹیو. باقی میری ذاتی کیپیسٹی میں میری سوچ کیا ہے, اجتماعی سوچ کیا ہے, وہ دو الگ باتیں ہیں. تو اس میں ساری بات جو وہاں ہوتی رہی اور اس میں دو مختلف رائے تھی, اور بہت ایسے لوگ بھی, یہ قومی اسمبلی میں بھی جب بات ہوئی تو بڑے, اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ وہاں یہ بات ہوئی کہ تنخواہیں جو ہیں ان کو سرنڈر کر دیا جائے, تو اس میں بہت سارے نامور لوگ جو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ دو آراء تھی, تو ایک رائے پرویل کر گئی, اب جو زیادہ تھے ان کی زیادہ رائے پرویل کر گئی, پھر فیصلہ ہو گیا. اور اگر تو قانون کے برعکس ہے پھر غلط ہے, اگر قانون کے مطابق ہے تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن حالات کے مطابق اس کی آپ توقع کر سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسا ہو جائے, ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ ایک توقع ہے, یہ امید کی جانی چاہیے ایک طبقے عوام کی طرف سے یا کسی کی طرف سے, تو وہ ٹھیک ہے. الگ بات ہے کہ یہ ایک سمبولک بات ہو سکتی ہے. تو یہ باقی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ چیزیں اس طرح کی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بات یہ ہے کیا یہ 1 سال کے اندر ہوا ہے؟ یہی اسی کو 2 سال پہلے جو پوسٹنگ, ٹرانسفر پوسٹنگ کے ریٹ لگا کرتے تھے, جو بلدار ماڈل تھا, فراگوگی ماڈل تھا, محمود خان ماڈل تھا, یہ سارے ماڈل موجود تھے. اور جو کچھ ہوا وہ اب نہ میڈیا سے چھپا ہوا ہے, نہ کوئی لوگ اس کو بھولے ہیں. یہ ساری چیزیں آج اگر میرٹ کی بنیاد پہ تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونے دی جا رہی, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوگی. اس وقت پنجاب کے اندر 84 انیشیٹو ہیں وزیر اعلیٰ کے, جس میں
روز کامرہ، روز نئی بات ہوتی ہے، ہونہار اسکالرشپ کی بات ہوتی ہے، بچوں کے لیے لیپ ٹاپس کی بات ہوتی ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات ہوتی ہے، اپنا گھر کی بات ہوتی ہے، دی رانی کے تال بچیوں کی شادی کی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں باقی جو بات باقی میں نہ مانوں وہ تو موجود ہے. درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں امجد صاحب. لیکن مریم صاحبہ نے سر تنقید کی ہے عمران خان پہ. ٹھیک ہے آپ لوگ حکومت میں ہیں، آپ کی اپوزٹ پارٹی ہے، آپ اس پہ تنقید کریں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ گورنمنٹ چونکہ بگ بردر ہوتی ہے ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ ہونا چاہیے. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں، وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج میرے پاس اڈیالہ میں بند ہے. سر وقت تو جو حکومت ہوگی اس کی جو اپوزیشن ہوگی اس کے لیے وقت تو ایسے ہی ہمیشہ پلٹا کھائے گا. دیکھیں جب آپ ایک سیاسی جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جو آپ کے ووٹر ہوتے ہیں جو وہ فیس کر چکے ہوتے ہیں، یہی عمران خان صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں واپس جا کے ان کے ایئر کنڈیشنر کرواؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جب پولیٹیکل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ بات ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے. تو بات وہی ہے کہ جب یہ لوگ تھے کس پراسے سے گزرے ہیں یہ لوگ اور کیا رویہ رہا ہے ان لوگوں کا، تو کیا آج جو ہو رہا ہے وہ تب نہیں ہو رہا تھا. تو یہ باتیں ٹھیک ہے آئیڈیالوجیکلی اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ اصلاح کریں گے، آپ اپنی غلطی کو مانیں گے کہ جی ہم نے یہ غلط کیا تھا. اب ماننا شروع ہو گئے. بات وہی ہے کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے. تو چیزیں بات یہ ہے کہ یہ بات تب جب آپ اقتدار میں تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، اس وقت آپ نے اس چیز کو نہیں سوچا. تو آپ اسی جو مکافات عمل کا شکار ہے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا. لیکن اب بدقسمتی ہے یہ تبھی ممکن ہوگا جب سارے لوگ اپنی اپنی غلطیوں کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ کے آگے سے نہ کرنے کا عہد کریں گے، تب جا کے نیازی صاحب سے اسی پوائنٹ کا جواب لے لیتے ہیں. نیازی صاحب مریم صاحبہ کہہ رہی ہے اڈیالہ جیل سے خطوط لکھ کر آپ لوگ منتیں کر رہے ہیں مجھے بچا لو. عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کوئی امید ہے جو خطوط لکھے ان کا کوئی جواب آئے گا؟ وہ تو آرمی چیف صاحب تو کہہ چکے ہیں کوئی خطوط نہیں ہے. دیکھیں فیضا، پہلے تو میں گزارش کروں گا امجد علی جاوید صاحب کی خدمت میں کہ جناب ہم نے مریم نواز کے خلاف یا کسی خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا ان کو پتہ ہے. وہ ہم نے صرف اور ہمارے دور میں رمضان شوگر مل کا آیا ہے. سن لیں سر، رمضان شوگر مل کا ایک کیس ہم نے بنایا ہے. ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نیب کس کے انڈر ہے. ایک بات. دوسری بات، مریم بی بی کے کنٹرول میں اڈیالہ جیل نہیں ہے. وہ جن کے ہے وہ ایک کرنل صاحب کے کنٹرول میں. ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم نے ان کو خط لکھا ہے. ہم نے خط لکھا ہے سی جے پی کو لکھا ہے، اور چونکہ ماضی میں خط لکھے گئے ہیں اور اس کو پٹیشن میں کنورٹ کیا گیا ہے، وہ چاہے دو پٹیشن اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کو آئینی بینچ کے حوالے کر دیا ہے. اب دیکھیں وہ کب اس کی ہیئرنگ کریں گے. دوسرا ہم نے لیٹر جو لکھا ہے وہ ایک پاپولر جماعت کا لیڈر ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ 95% اس کی وہ ریٹنگ ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں. تو اس نے خط لکھا ہے، آرمی چیف کو لکھا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ دلایا. بات اتنی سی ہے. اب یہ جدھر مرضی اس کا مفہوم نکالیں تو اس کو جس طرح مرضی ٹرانسلیشن کریں تو ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ ان کی اپنی ایک اوپینین ہے، اپنی رائے. ہم اس کا ابھی بھی خان صاحب پہ کوئی پریشر ہے ڈیل کرنے کے حوالے سے؟ جیسے مسلسل پریشر ہے. اچھا. خان صاحب سے بلکہ زیادہ ان پہ پریشر ہے. یہ ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے. جو ڈائسپورا جو پی ٹی آئی کا وہ جو یعنی پی ٹی آئی کی جو سٹرگل کو وہ لے کے چلے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ پریشر جو ہے نا ان کے آ رہا ہے یہ ڈیپ سٹیٹ پہ. اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے نا وہ خان صاحب کو کہتی ہیں کہ آئیں آج ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو حکومت بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہماری بات مانیں. جو 77 سال سے ایک نظام چل رہا ہے کہتے ہیں اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یہ ہم بزنس امپائر کو ہم نہیں ہلانے دیں گے. اوکے، میں ڈاکٹر صاحب سے جان. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے بیک چل رہا مذاکرات کی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کا کہا جا رہا ہے یہ دی نیوز کی خبر ہے، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے. انہوں نے اپنے سورسز کے تھرو کہا ہے کہ یہ ان کے باخبر ذرائع نے ان کو یہ خبر دی ہے. ان کی خبر کے مطابق
جو ہے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس پہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. واقعی اب دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کی, یا مذاکرات تو خیر اب کیا ہونے ہیں دوبارہ ان کے درمیان, بیک ڈور مذاکرات جو چل رہے ہیں یا رابطے ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ نہیں فائزہ, میں اس کو بڑا شارٹ کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اب یہ نہیں ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بات چلے گئی اب صحیح اور غلط پر, کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو میری یہ ایک اپنی یہ ایک فیلنگ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان, وہ قید کو برداشت کر رہے ہیں, آئندہ بھی برداشت کرنے کا قید انہوں نے اچھی کاٹی عزم رکھتے ہیں. اور یہاں تک میں نے کئی ان کی کلپنگز دیکھی ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ بھی سزا دے دی گئی تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور لیکن وہ کس قیمت پر یہ کرنے کے لیے تیار ہے, صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی قیمت تناظر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد نہ ہر چیز بے معنی سی ہو کے رہ جاتی ہے. اب اس وقت لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بندہ ضرور ایسا آ گیا ہے کہ جو غلط کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, مجھے امجد صاحب سے جاننا ہے. امجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف عید کے بعد کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے. پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, آپ لوگوں کے کیا پلان ہے سر؟ ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کے ذریعے انگیج کر کے اس تحریک کو روکیں گے, یا آپ لوگ پھر جیسے ایز یوزول آپ لوگوں کا ریکارڈ رہا ہے زور زبردستی کر کے سارا کچھ بند کر کے شہروں کو بند کر کے, وہ کوئی پلان کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو بات ہے نا تحریک والی, وہ ان کے غبارے سے باہر نکل گئی. یہ 2013-14 سے جو سفر شروع ہوا تھا, کسی نے ان کو روکا نہیں. کبھی یہ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے, کبھی کہیں حملہ آور ہوئے, کبھی انہوں نے ڈی چوک میں آ کے آگ لگائی, کبھی لاہور مار روڈ پہ آگ لگائی, کبھی سرکاری گاڑیوں کو جلایا, کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس وقت سے یہ آتی تھے اور کبھی افغانیوں کو کرائے پہ لے کے آ گئے. لیکن اب جو انہوں نے نومبر میں کر چکے ہیں, اور اس کا جو پہلی مرتبہ اسٹیٹ نے انہیں جواب دیا ہے, تو اب شاید نہ وہ افغانی آئیں گے, نہ وہ شاید اب جو ان کے اندر کی سرپٹول ہو رہی ہے, شاید جو سرکاری ملازم کے پی کے سے آتے تھے اب بھی وہ شاید نہ آ سکے. تو اب وہ بات تو ہو گئی دور کی. تو باقی رہا معاملہ جو عمل ہے ان کا ایک سیاسی, تو اس پہ اگر کریں گے تو ایک دائرے کار کے اندر رہیں گے تو کسی کو کوئی نہیں روکے گا. اگر اپنی لائن کراس کریں گے تو پھر جو ریاست نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, ریاست اپنا کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, رفیع اللہ خان نیازی صاحب, امجد علی جاوید صاحب, آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.